علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستوں، آج ہم انٹرنیٹ کے اردو سلیبس کے چوتھے یونٹ سے بات کریں گے۔ دوستوں، اب تک ہم اپنی پچھلی ویڈیو میں یونٹ 1، یونٹ 2 اور یونٹ 3 پر بحث کر چکے ہیں۔ آج ہم یونٹ 4 پر بات کریں گے۔ دوستوں، یونٹ 4 کا جو موضوع ہے وہ اردو نظم ہے۔ اردو نظم میں کیا کیا پڑھنا ہے یہ پہلے سمجھ لیجئے۔ سب سے پہلے یونٹ 4 کا 3 حصہ ہے۔ پہلے حصے میں نظم کی صنفی شناخت، یعنی اس میں یہ بتانا چاہ رہے ہیں انٹی والے کہ نظم کسے کہتے ہیں، اس کی لغوی معنی کیا ہیں، اصطلاحی معنی کیا ہیں، نظم کی قسمیں کیا ہوتی ہیں حید کے اعتبار سے، اور نظم کی قسمیں موضوع کے اعتبار سے کیا کیا ہو سکتی ہیں۔ ان چیزوں کو آپ کو پڑھنا ہوگا۔ یہ نظم کی صنفی شناخت کیا ہے، نظم کے لغوی معنی، اس کی اصطلاحی معنی، پھر نظم کی قسمیں حید کے اعتبار سے، نظم کی قسمیں موضوع کے اعتبار سے، ان چیزوں پر روشنی ڈالی جائے گی، آپ کو پڑھنا ہوگا۔ اس کے بعد دوسرا حصہ جو ہے اس میں ہے اردو میں نظم نگاری کا آغاز و ارتقاء۔ اس میں آپ کو پڑھنا ہوگا کہ اردو میں نظم نگاری کا آغاز کب سے ہوتا ہے اور اس کا ارتقاء کب ہوتا ہے، کس صدی میں ہوتا ہے، اردو کی ابتدائی نظم گو شعراء کون کون ہیں، اور اردو کے ارتقائی نظم گو شعراء یعنی بڑے نظم گو شعراء کون کون ہیں۔ دوستوں، یاد رکھنا چاہیے کہ اردو نظم کی ابتدا دکن ہی سے ہو جاتی ہے۔ محمد خلیق قطب شاہ کی کلیات میں بہت ساری نظمیں ہیں، بہت ساری موضوعات پر، لیکن شمار میں آ کے نظم کا ارتقاء ہوتا ہے۔ اور نذیر اکبر آبادی نظم کے بہت بڑے شاعر گزرے ہیں، جو آپ کے 18ویں 19ویں صدی 17ویں 18ویں صدی میں موجود تھے۔ تو نذیر اکبر آبادی اب اس میں دیکھیے اردو کے اس تیسرا حصہ ہے اردو کے اہم نظم نگار اور ان کی نظمیں۔ اس میں دیکھیے کہ اردو کے اہم نظم نگار کو بھی آپ کو پڑھنا ہے، یعنی ان کی زندگی کو، حالات زندگی کو پڑھنا ہوگا، جو ان کے بارے میں سوالات آ سکتے ہیں، اور پھر ان کی نظمیں جو آپ کے سلیبس میں داخل ہیں ان کو پڑھنا ہوگا۔ جیسے کہ نذیر اکبر آبادی کو آپ کو پڑھنا ہوگا کہ ان کی پیدائش کب ہوئی اور ان کی وفات کب ہوئی۔ پھر نذیر اکبر آبادی کی اہم نظموں میں سے آپ کو 3 نظمیں پڑھنی ہیں، ایک مفلسی، دوسرا آدمی نامہ اور تیسرا بنجارہ نامہ۔ دوستوں، یہ تینوں نظمیں نذیر اکبر آبادی کی بہت زیادہ مشہور نظمیں ہیں، مفلسی بھی، آدمی نامہ بھی، بنجارہ نامہ بھی۔ اس کو ضرور پڑھیے گا، کیونکہ اس سے آ سکتا ہے، کوئی بھی بند اٹھا کے دیا جا سکتا ہے، پوچھا جا سکتا ہے کہ یہ کس ان کی کون سی نظم سے یہ بند لیا گیا ہے۔ بہت ہی آسان ہے، آپ اگر ایک مفلسی کو 2-3 بار پڑھیے گا، آدمی نامہ کو بھی 1-2 بار پڑھیے گا، بنجارہ نامہ کو بھی 1-2 بار پڑھیے گا، تو آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ کون سا بند کس نظم سے لیا جا سکتا ہے، کون سا بند کس نظم سے ہوگا۔ دوستوں، نذیر اکبر آبادی کے بعد جو اہم نظم نگار شاعر ہیں وہ محمد حسین آزاد ہیں۔ کیوں؟ اب بتاتے ہیں۔ کیونکہ نظم نگاری میں نذیر اکبر آبادی تو بہت بڑے شاعر ہیں ہی ہیں، ان کے بارے میں کوئی شک نہیں ہے، لیکن نذیر اکبر آبادی کے بعد بہت کم شعراء نے نظم نگاری کی طرف باضابطہ طور پر توجہ دی۔ ہاں، 19ویں صدی میں آنے کے بعد، 19ویں صدی کے نصف آخر میں محمد حسین آزاد نے انجمن پنجاب کی بنیاد رکھی، اور پھر اس کے تحت انہوں نے 23 خطبے دیے نظم نگاری کے اوپر، نظم و شعر و شاعری کے اوپر، اور پھر وہاں انہوں نے ماہانہ مشاعرہ کیا، جو 11 مشاعرے وہاں ہوئے 11 مہینے تک، 74 سے لے کر 75 تک مشاعرے ہوئے، یعنی 1874 سے لے کر 1875 تک مشاعرے ہوئے، کل 11 مشاعرے۔ ان 11 مشاعرے میں الگ الگ موضوعات دیے جاتے تھے، اور ان موضوعات پہ بڑے بڑے شعراء جو اس زمانے کے تھے وہ آ کر اپنی نظمیں پیش کرتے تھے۔ تو محمد حسین آزاد نے خود بھی نظمیں کہیں، انہوں نے اپنا خطبہ جب دیا، پہلا خطبہ، تو اس کے ساتھ اپنی پہلی نظم شب قدر پیش کی۔ تو شب قدر نظم آپ کو پڑھنا ہے سلیبس میں۔ صبح امید محمد حسین آزاد کی مشہور نظم ہے۔ دوستوں، صبح امید 2 لوگوں کی نظم ہے، ایک علامہ شبلی نعمانی کی بھی نظم ہے، اور یاد رکھیے گا صبح امید وہاں آ سکتا ہے کہ صبح امید کے علماء سے کون کون شاعر نے نظم میں کہیں ہیں، تو محمد حسین آزاد اور علامہ شبلی نعمانی نے۔ اس کے بعد الطاف حسین علی بھی محمد حسین آزاد کے مطلب ساتھی ہیں، اور انجمن پنجاب کے روح رواں میں شامل کیے جاتے ہیں۔ الطاف حسین علی نے بھی انجمن پنجاب کے زیر نگرانی بہت ساری نظمیں کہیں۔ سب سے پہلی نظم انہوں نے جو کہی وہ برکھا روت ہے، جو آپ کے سلیبس میں داخل ہے۔ اس کے بعد نشاط امید انہوں نے کہی، امید کے عنوان سے، اور مناجات بیوا بھی انہوں نے کہی۔ اسی طرح اسماعیل میرٹھی بھی انجمن پنجاب لاہور سے
جڑے رہیں، اور ان کی زندگی کو آپ کو پڑھنا ہوگا کہ اسماعیل مہدی کہاں کے تھے، کہاں وفات پائیں۔ الطاف حسین حالی کے بارے میں بھی آپ کو پڑھنا ہوگا۔ الطاف حسین حالی کے بارے میں تو آپ کو بہت کچھ پڑھنا ہوگا، اور ان کے بارے میں کم سے کم اتنا تو جاننا ضروری ہے کہ الطاف حسین حالی کس تحریک سے جڑے ہوئے تھے، اور پھر انہوں نے کون سی صنف میں تب آزمائی کی۔ الطاف حسین حالی ایک ایسے شاعر ہیں جنہوں نے غزل کے ساتھ ساتھ نظم نگاری کی طرف خاص توجہ دی، اور نظم نگاری کی طرف کے ساتھ ساتھ انہوں نے تنقید و تحقیق کا رہا نمایاں انجام دیا۔ اسی طرح انہوں نے مرثیہ بھی کہا انہوں نے، اسی طرح انہوں نے سوانح نگاری کی بنیاد رکھی، اور سوانح نگاری اچھے سوانح نگار مانے جاتے ہیں۔ تو انہوں نے تنقید و تحقیق سے لے کر سوانح نگاری سے لے کر خود اس کے علاوہ نظم نگاری اور مرثیہ نگاری اور اسی طرح غزل تک کی صنف میں انہوں نے تب آزمائی کی۔ اگرچہ غزلیں بہت کم ان کی پائی جاتی ہیں، لیکن انہوں نے کہی ہیں غزلیں بھی۔ تو الطاف حسین حالی کب پیدا ہوئے، کہاں پیدا ہوئے، کہاں انتقال کیے اور کب انتقال کیے، یہ جاننا ضروری ہے۔ الطاف حسین حالی کس کے شاگرد تھے شعر و شاعری میں، یہ بھی جاننا ضروری ہے۔ الطاف حسین حالی کس تاریخ سے جڑے ہوئے تھے، یہ بھی جاننا ضروری ہے۔ یہ سوالات آ سکتے ہیں۔ اسی طرح اسماعیل مہدی بنیادی طور پر کس صنف کے شاعر تھے، اور اسی طرح ان کی پیدائش کہاں ہوئی، وفات کہاں ہوئی، اور ان کی 2 نظمیں آپ کو پڑھنی ہے، ایک خدا کی صنعت اور ایک آثار سلف۔ یہ دونوں نظمیں بہت مشہور ہیں ان کی۔ اسی طرح اکبر الہ آبادی ہیں۔ اکبر الہ آبادی کے سلسلے میں آپ کو ان کی زندگی کے بارے میں پڑھنا ہوگا، کیونکہ پیدائش اور وفات کے ساتھ ساتھ اہم چیز یہ ہے کہ وہ کس شعبے سے متعلق تھے، یعنی وہ سرکاری نوکری میں تھے تو کیا تھے، وہ جج تھے، وکیل تھے، کیا تھے، اور کس عہدے سے وہ ریٹائر کیے۔ اسی طرح انہوں نے کن کن صنفوں میں اپنی خدمات انجام دی، تو یہ چیزیں جاننا ضروری ہے۔ اور اسی طرح اکبر الہ آبادی کی مشہور نظمیں آپ کو جاننا ضروری ہے، اور اکبر الہ آبادی کی جو مشہور نظمیں ہیں وہ آپ کے سلیبس میں بھی داخل ہیں، جیسے فرضی لطیفہ ایک قطعہ کی شکل میں یہ نظم ہے۔ اسی طرح برق کلیسا بہت مشہور نظم ہے، اور اسی طرح دربار دہلی یہ اس کو جلوہ دربار دہلی بھی کہتے ہیں، اس نظم کا نام جلوہ دربار دہلی بھی ہے۔ تو یہ تینوں نظمیں آپ کو پڑھنی ہیں، بہت مشہور نظم ہے تینوں، اور بہت ہی اچھا ہے، تو ان کو پڑھیے گا تو سمجھ میں آئے گا۔ اس کے بعد برجناین چکبست ہیں۔ برجناین چکبست بہت مشہور نظم نگار ہیں، ان کے بارے میں آپ کو پڑھنا ہوگا کہ ان کی پیدائش کب ہوئی، کہاں ہوئی، ان کا اصل نام کیا ہے، ان کا پورا نام کیا ہے مطلب، اور اسی طرح ان کی مشہور نظمیں آپ کو پڑھنی ہے۔ رامائن کا آخری سین بہت مشہور نظم ہے۔ خاک ہند تو بہت مشہور ہے، حب وطن بھی ہے۔ اسی طرح علامہ اقبال تو بہت اہم ہیں اس یونٹ کے اندر، چوتھے یونٹ میں علامہ اقبال بہت مشہور اور بہت اہم شاعر ہیں۔ دیکھیے اب تک کون کون اہم ہیں، ایک نذیر اکبر آبادی، ایک محمد حسین آزاد، ایک الطاف حسین حالی، یہ 3 اہم گزرے ہیں۔ اکبر الہ آبادی چوتھے ہوئے اور علامہ اقبال 5ویں ہوئے، تو علامہ اقبال بھی بہت اہم ہیں۔ ان کی زندگی کے بارے میں پڑھنا ضروری ہے کہ ان کی پیدائش وفات کہاں ہوئی، کب ہوئی، اور ساتھ ہی ساتھ انہوں نے تعلیم کہاں حاصل کی، یورپ کے سفر انہوں نے کب کیا، اور یورپ سے انہوں نے کون سی ڈگری حاصل کی، اور انہوں نے پی ایچ ڈی کی ڈگری کون سی یونیورسٹی سے حاصل کی، انہوں نے کون سے سبجیکٹ میں ایم اے کیا، کون سے سبجیکٹ میں انہوں نے پی ایچ ڈی کیا، انہوں نے لاء کی ڈگری کب حاصل کی، یہ سب۔ اسی طرح ان کے یورپ میں کون ان کے دوست تھے، اسی طرح انہوں نے نثر میں کون سی کتابیں لکھی ہیں، انہوں نے ان کی کل شعری مجموعے کون کون سے ہیں، اور کب کب شائع ہوئے، ان چیزوں کا جاننا ضروری ہے۔ علامہ اقبال کس تحریک سے جڑے ہوئے تھے، یعنی کون سے اس زمانے کی تحریک سے، آزادی کی جو تحریک تھی اور سیاسی تحریکیں تھیں ان میں سے کس تحریک سے جڑے ہوئے تھے، یہ بھی جاننا ضروری ہے۔ علامہ اقبال کی مشہور نظمیں آپ کے سلیبس میں اب داخل کر دی گئی ہیں، جو مقرر کر دی گئی ہیں۔ ایک لالۂ صحرائی ہے، شعاع امید ہے، ساقی نامہ ہے، ذوق و شوق ہے، لیکن خدا کے حضور میں ہے۔ تو لالۂ صحرائی، شعاع امید تو ہے ہی ہے۔ ساقی نامہ جو بہت مشہور ہے، اس سے سوال آ سکتا ہے۔ ساقی نامہ جو ہے یہ مثنوی کی حیثیت میں لکھا گیا ہے۔ اسی طرح ذوق و شوق سے بھی سوال آ چکا ہے، اور لینن خدا کے حضور میں اس سے تو اکثر و بیشتر سوال آتا ہے، اسے پڑھیے گا ضرور، بہت مختصر نظم ہے اور بہت ہی جاندار ہے، اس کو ضرور پڑھیے گا، اور اس کا پہلا شعر اور اس کا آخری شعر ضرور یاد رکھیے گا، اور ساقی نامہ کا بھی پہلا شعر اور آخری شعر یاد رہنا چاہیے، اور ذوق و شوق کا بھی۔ یہ تین نظموں سے اکثر سوالات آتے رہے ہیں، خاص کر کے لینن خدا کے حضور میں سے تو اکثر و بیشتر سوال آئے ہیں۔ اس کے بعد اب آتے ہیں جوش مری آبادی، عام شاعر ہیں، اور جوش مری آبادی
اہم شاعر ہی نہیں بلکہ نظم نگار ہے۔ علامہ اقبال کے بعد اہم نظم نگار میں ان کا شمار ہوتا ہے جوشمری آبادی کا۔ ان کے بارے میں بھی آپ کو پڑھنا ہوگا کہ ان کی پیدائش کہاں ہوئی، وفات کہاں ہوئی، اور یہ کس تاریخ سے جڑے ہوئے تھے جوشمری آبادی، اس کو بھی آپ کو پڑھنا ہوگا، جاننا ہوگا، اور ساتھ ہی ساتھ ان کے شعری مجموعے کون کون سے ہیں یہ پڑھنا ہوگا، ان کی مشہور نظمیں کون کون سی یہ بھی جاننا ہوگا۔ مشہور نظموں میں سے کچھ نظمیں آپ کے سلیبس میں داخل ہیں، جیسے کہ کسان ہے، جنگل کی شہزادی ہے، شکست زندہ کا خواب ہے، بہت مشہور نظم ہے شکست زندہ کا خواب، اس کو ضرور پڑھیے گا۔ اس کے بعد میرا جی ہے، میرا جی جو ہے ان کے بارے میں بھی، حیات کے بارے میں بھی پڑھنا ہوگا کہ ان کی پیدائش وفات کہاں ہوئی، اور ان کے بارے میں سب سے اہم بات کہ یہ کس تاریخ سے جڑے ہوئے تھے۔ تو دوستوں یہ جاننا ضروری ہے کہ میرا جی جو ہیں وہ حلقہ ارباب ذوق سے جڑے ہوئے تھے، حلقہ ارباب ذوق کے روح رواں بنیاد گزار تھے یہ۔ تو یہ بھی نظم نگار ہیں، انہوں نے بہت ساری نظمیں کہی ہیں، جن میں سے کچھ نظمیں آپ کی سلیبس میں داخل ہیں، جیسے کلر کا نغمہ محبت، جاتری سمندر کا بلاوا۔ اسی طرح فیض احمد فیض، یہ تو بہت مشہور ہیں، اور یہ ان کے بارے میں آپ کو پڑھنا ہی ہوگا، ہر حالت میں پڑھنا ہوگا، ان کی زندگی کے بارے میں کہ پیدائش کہاں ہوئی، وفات کہاں ہوئی، اور پھر ان کی تعلیم کہاں ہوئی، اور اسی طرح ان کو کون کون سا بڑا ایوارڈ ملا، اور اتنا ہی نہیں بلکہ ان کے والد کا کیا نام تھا یہ بھی پوچھا جا سکتا ہے نیٹ میں، اور اتنا ہی، اور اسی کے ساتھ ان کے بارے میں یہ بھی پوچھا جا سکتا ہے کہ کس تحریک سے وابستہ تھے، تو یہ ترقی پسند تحریک سے وابستہ تھے فیض احمد فیض، بہت مشہور شاعر ہیں۔ ان کی بہت ساری نظمیں انہوں نے کہی ہیں۔ تنہائی نظم بہت زیادہ مشہور ہے جو 9 مصرعوں پر مشتمل ہے، تنہائی نظم صرف 9 مصرعوں پر مشتمل ہے۔ صبح آزادی بھی بہت مشہور نظم ہے۔ مجھ سے پہلی سی محبت میرے محبوب نماگ، یہ مشہور نظم ہے، اس پر تو فلموں میں بھی یہ نغمہ گایا گیا ہے۔ اس کے بعد اختر الایمان کا نام آتا ہے۔ اختر الایمان بھی بہت مشہور شاعر ہیں اور نظم نگار ہیں، انہوں نے نظمیں بہت زیادہ کہی ہیں، ان کی بہت ساری نظموں کے مجموعے ہیں، انہوں نے بے شمار نظمیں کہی ہیں، اور ان کا بھی شمار ترقی پسند تحریک سے کچھ لوگ کرتے ہیں، کچھ لوگ جدیدیت سے کرتے ہیں۔ تو جدیدیت میں بھی ان کو شامل کیا جا سکتا ہے، ترقی پسند میں بھی شامل کیا جا سکتا ہے، لیکن یہ خود کو ترقی پسند نہیں کہتے ہیں، لیکن ترقی پسند والے ان ترقی پسند مانتے ہیں۔ ان کی مشہور نظمیں ایک لڑکا، بہت مشہور نظم ہے یہ، اس کو ضرور پڑھیے گا، اور اسی طرح پگڈنڈی اور باز احمد نظم ہے آپ کے سلیبس میں داخل۔ اسی طرح مخدوم محی الدین بہت مشہور نظم نگار ہیں اور شاعر ہیں، یہ بھی ترقی پسند تحریک سے وابستہ ہیں، اور ترقی پسند تحریک کے بہت بڑے علم بردار ہیں مخدوم محی الدین۔ ان کو انقلابی شاعر بھی کہا جاتا ہے۔ ان کا تعلق حیدرآباد سے تھا، جاننا ضروری ہے۔ ان کی پیدائش تو حیدرآباد ہی میں ہوئی، لیکن وفات دہلی میں ہوئی، اور مدفون حیدرآباد میں ہوئی۔ تو ان کے بارے میں، ان کی حیات زندگی کے بارے میں آپ کو جاننا ضروری ہے۔ انہوں نے بہت ساری نظمیں کہی ہیں، جیسے چاند تاروں کا بن بہت مشہور نظم ہے، حویلی، انقلاب بہت مشہور نظم ہے۔ اسی طرح نون میم راشد کا نام آتا ہے۔ نون میم راشد جو ہیں یہ بھی حلقہ ارباب ذوق سے متعلق ہیں، کیونکہ میرا جی اور نون میم راشد دونوں حلقہ ارباب ذوق کے بنیادی گزاروں میں شامل کیے جاتے ہیں۔ نون میم راشد بھی بہت ساری نظمیں انہوں نے کہی ہیں۔ ان کا مشہور نظم جو ہے حسن کوزہ گر بہت مشہور نظم ہے، یہ مکمل آپ کو پڑھنا ہے۔ اس کے بعد ساحل لدھیانوی بہت مشہور نظم ہے، نظم نگار ہیں اور شاعر ہیں۔ ان کی زندگی کے بارے میں آپ کو پڑھنا ہوگا کہ پیدائش وفات کہاں ہوئی، اور یہ فلمی نغمہ نگار بھی ہیں ساحل لدھیانوی۔ پیدائش تو لدھیانے میں ہوئی، لیکن وفات ان کی ممبئی میں ہوئی۔ تو ان کی مشہور نظمیں ہیں چکلے، تاج محل، گریز، اس کو بھی پڑھیے۔ اور اس کے بعد آخری نام جو اس فہرست میں وہ شفیق فاطمہ شعراء کا ہے۔ تو شفیق فاطمہ شعراء جو ہیں یہ جدید دور سے تعلق رکھتی ہیں۔ ان کی بہت ساری نظمیں کہی ہیں۔ ان کی مشہور نظم جو ہے بازیابی باز گشت، یہ زیادہ طویل نظم نہیں ہے، لیکن بہت مشہور نظم ہے، اور کہہ سکتے ہیں استعاراتی نظم ہے یہ۔ اس کو پڑھیے گا تو آپ کو ایک بار میں سمجھ میں نہیں آئے گا، لیکن اس کو پڑھیے 2-4 بار جب پڑھیے گا تو کچھ نہ کچھ بات سمجھ میں آ جائے گی، اور کم سے کم طرز اسلوب تو سمجھ میں آ ہی جائے گا۔ اب دوستوں یہ غور کرنا ہے کہ یہ جو یونٹ ہے، یونٹ 4، یہ اتنا طویل ہے، اس میں بہت سارے لوگوں کا ذکر ہے، بہت ساری نظمیں ہیں۔ ضروری نہیں ہے کہ ہر شاعر کے بارے میں وہاں سوال آئے، یا ہر شاعر کی ہر نظم کے بارے میں سوال آ ہی جائے۔ دیکھنا آپ کو یہ ہے کہ کون اہم ہے، اس میں کون کون سا سوال آ سکتا ہے۔ آپ خود سوچئے کہ آپ سوال اس میں سے کتنا بنائیے گا۔ آپ اس میں سے 10 ہی سوال آئے گا، آپ 10 نہیں، آپ 50 سوال اس سے بنائیے، لیکن غور کیجئے کون سا 50 سوال جو بنائیے تو ایسا بنائیے کہ جو پکڑ ہو، یعنی جس کے اندر آپ
اصل میں نیٹ والے جو سوال کرتے ہیں وہ عمومی طور پر چھانٹنے کے لیے سوال کرتے ہیں، وہ دیکھنے کے لیے سوال کرتے ہیں کہ بچہ پڑھ کے آیا ہے کہ نہیں آیا ہے، اور پڑھ کے آیا ہے تو محنت کر کے آیا کہ نہیں آیا ہے، اس یونٹ پہ اس کی پکڑ ہے کہ نہیں ہے۔ تو پکڑ کے لیے ضروری ہے کہ آپ کو بنیادی باتیں معلوم ہونی چاہیے، اور ہر شاعر کے بارے میں بنیادی باتیں معلوم ہونی چاہیے، اور ہر شعر کے بارے میں یہ پتہ ہونا چاہیے کہ شعر کس شعری مجموعے سے لیا گیا ہے، اور کہاں پڑھا گیا ہے پہلی مرتبہ، کب شائع ہوا ہے پہلی مرتبہ، یہ چیزیں آپ کو جاننا ضروری ہے۔ اور اس میں یاد رکھیے گا نذیر اقبال، محمد حسین آزاد، الطاف حسین حالی، اکبر الہ آبادی، علامہ اقبال، جوش مری آبادی، اور فیض احمد فیض، اسی طرح آپ کے اختر الایمان ہو گئے، اور ساحل لدھیانوی ہو گئے، ان لوگوں کے بارے میں آ سکتا ہے سوال، ان لوگوں کی شعری مجموع جو نظمیں ہیں ان سے آ سکتا ہے، اور زندگی میں بھی وہی ہے کہ حیات اور کارنامے میں بھی آپ کے الطاف حسین حالی سے آ سکتا ہے، محمد حسین آزاد سے آ سکتا ہے، اسی طرح علامہ اقبال سے آ سکتا ہے، اسی طرح فیض احمد فیض سے آ سکتا ہے، مخدوم محی الدین سے آ سکتا ہے، ساحل لدھیانوی سے بھی آ سکتا ہے ان کی حیات و خدمات کے سلسلے میں۔ تو ان لوگ اور نظم کی صنفی شناخت کے بارے میں آ سکتا ہے کہ نظم کوئی آپ کو نظم کی کوئی قسم دے دی جائے اور بولا جائے کہ یہ نظم یہ جو ہے یہ نظم کی کون سی صنف ہے، نہایتی تقسیم سے تعلق رکھتی ہے یہ صنف، یا موضوعاتی صنف سے تعلق رکھتی ہے۔ اسی طرح آپ یہ بھی آ سکتا ہے کہ نظم کی ابتدا کہاں سے ہوتی ہے، نظم کے اہم شاعر کسی ایک کا نام دے دیا جائے، بولا جائے کہ کون ایسا شاعر اس میں ہے جس نے صرف نظمیں کہی ہیں، جس نے نذیر اقبال کا نام دیا جائے، اسی طرح آپ کا نام دے دیا جائے، اس میں علامہ اقبال کا نام دے دیا جائے، اسی کے بعد جوش مری آبادی کا نام دے دیا جائے، اور تینوں کا نام دے کر یہ پوچھا جائے کون ایسا شاعر ہے جس نے عوامی موضوعات پر شعر و شاعری اپنی نظمیں کہی ہیں۔ تو نذیر اقبال ہیں، انہوں نے عوامی موضوعات پر ہی نظمیں کہی ہیں۔ تو یہ باتیں یاد رکھنا چاہیے آپ کو، اور بس میں اب یہ ویڈیو ختم کرتا ہوں۔ آپ سے امید ہے کہ آپ کو یہ ویڈیو پسند آیا ہوگا۔ اگر یہ ویڈیو پسند آیا ہوگا تو آپ ضرور اس ویڈیو کو اپنے دوستوں سے شیئر کریں۔